آج جو خیبر پختونخوا میں اجلاس ہوا ہے پارٹی کی تنظیم کا، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ بھائی جان، اس میں سی ایم صاحب کی ذمہ داری کیونکہ اس کی سے زیادہ ہے اور وہ صوبہ سنبھال رہا ہے جی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ سی ایم صاحب کو ہم سی ایم صاحب کی پوزیشن اور اس کی قربانی، وہ سینئر ہے ہم سے تو ہم بلا سکتے ہیں. اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے تو ہم یہی کہ وہ فوکس کرے گورننس پہ، اور یہ سی ایم صاحب کے تعاون کے بغیر یہ اتنا بڑا گیدرنگ میں نہیں کر سکتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ آج ساری قیادت بیٹھی تھی، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کی اس میں رضامندی نہ ہو یا اس کا مشورہ نہ ہو. اچھا جنید صاحب، آپ اپنی تقاریر میں مسلسل یہ تاثر پیش کر رہے ہیں یا تاثر مل رہا ہے کہ جو لوگ احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے وہ کمپرومائز تھے. اچھا، احتجاج کو لیڈ تو علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے، تو کیا وہ بھی کمپرومائزڈ ہو چکے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا رابطہ تھا؟ کیونکہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف ہے. ایک تو مہربانی کر کے اپنی بات میری زبان پہ نہ لے کے آئے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کمپرومائز تھے یا تھے. میں نے کہا پارٹی پالیسی کی وجہ سے وہ رابطے میں تھے. یہ میں نے نہیں کہا کہ اس نے چپکے سے کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہے. یہ پارٹی پالیسی تھی، وہ عمران خان کے حکم پہ یہ رابطہ ہوا تھا اور راستے میں رابطے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اگر ہم نکلے گے تو پھر راستے میں رابطہ نہیں ہوگا. تو سر، اگر آپ کی یہ بات درست تسلیم کر لی جائے پھر تو پارٹی کے کارکن بھی سوالات اٹھا رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے کردار پہ سر. یعنی جس طرح سے وہ احتجاج کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے، پھر آپ کو یاد ہوگا اچانک غائب ہو گئے تھے اور پھر وہ 5-6 دن ملے ہی نہیں تھے، وہ گئے کہاں پہ ان کا اتا پتہ ہی نہیں تھا. اس طرح کا جو ان کا کنڈکٹ ہے اس پہ سوالات تو اٹھ رہے تھے سر. نہیں، اس میں یہ کہوں گا کہ علی امین صاحب نے جو مشکل ٹائم میں، اور میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ علی امین صاحب کوئی ربوٹ نہیں تھا. میں خود 50 گھنٹے بعد سویا ہوں تو اندازہ کر لی کہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی. یہ تو ہماری جو ہے اس کو پلاننگ کی ذمہ داری ہم نے تقسیم نہیں کی تھی، کیونکہ ایک بندے کے لیے مسلسل جو ہے اس کو لیڈ کرنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو جس دفعہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے تو ذمہ داری تقسیم ہوگی. تو بے شک ہم بھی طریقہ کار پہ ہمارا بھی اختلاف تھا، ہم نے بھی تنقید کی، لیکن اس کا مقصد یہ کبھی نہیں ہے کہ علی امین صاحب کی جو خدمات ہے، اس کی قربانیاں ہیں، اس کو ہم نظر انداز کریں. اچھا جنید صاحب، کیا دوبارہ لانگ مارچ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں آپ؟ کیا لانگ مارچ واقعی دوبارہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، ہم بالکل یہ آپشن بھی کھلا ہے. 3-4 اور آپشن پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے. جو خان صاحب فائنل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوگا. لیکن سر، ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ بشرا بی بی وہ ڈی چوک تک پہنچ گئی تھی، بانی پی ٹی آئی نے ان کی تعریف کی، لیکن پارٹی قیادت اس کے لیے لگتا ہے تیار نہیں تھی. جنید اکبر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں سر، کیا اس بار پارٹی قیادت ساتھ جائے گی یا صرف کارکنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. قیادت بشرا بی بی کے ساتھ نہیں تھی، بالکل قیادت ساتھ تھی. لیکن کسی نے مسلسل ہمارا 3 دن سے ہم مسلسل سفر میں تھے، تو کچھ دن کو تھے کچھ رات کو تھے. ہاں، اختلاف ہوتا ہے اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے کوئی پارٹی کے اندر کوئی اختلاف ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور وہ کوئی نئی بات نہیں پی ٹی آئی میں اختلاف کرائی، کوئی نئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالی وہی فیصلہ ہوگا. اچھا، کیا علی امین گنڈا پور آپ کے ساتھ ہوں گے اس مارچ میں؟ انشاءاللہ علی امین صاحب ہمیں دوبارہ لیڈ کریں گے، لیکن اس کو ذمہ داری نہیں دیں گی، کیونکہ وہ بیچارے 2 لانگ مارچ میں اس پہ ذمہ داری بہت زیادہ ڈالی گئی تھی. تو اس طرح ہم بھی اس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ذمہ داری تقسیم کریں. ٹھیک ہے. اچھا جنید صاحب، ایک آخری بات بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب پارٹی کے وفادار ہیں، ان میں سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے؟ نہیں، میں اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کا حال جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن میرے ہے کافی لوگوں سے میرے اس کے طریقے سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے. اس کی جو ہے جو اس میں مختلف ایک ہی سوچ کے لوگ نہیں ہوتے ہر پارٹی میں. کچھ پارلیمنٹ پہ زیادہ اس کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے سڑکوں میں اس کا حل نکالے، کچھ عدالتوں میں جانے کی بات کرتے ہیں. یہ اختلاف رائے رہتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو مشکلات ہم جیل کی پارلیمنٹ میں آئے، یہ نہیں کہ ہمیں کسی کی نیت پہ شک کرنا چاہیے.